ہم جیسے ایک عام شہری تو ہمیں یہ پریشانی یہ ہے کہ ان بیچاروں نے جنہوں نے کہ یہ عمارات بنائی ان کے لیے کوئی وارننگ نہیں تھی، کوئی تنبیہ نہیں تھی، جس میں جا کے انہوں نے اپنے لیے گھر خریدا، سارا نقصان صرف ان بیچارے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ جس کرپٹ مافیا نے یہ عمارات بنائی، جو کہ اس کے شراکت دار رہے، اربوں روپے اس پہ کھاتے رہے اور آج بھی کھا رہے، ان کا نام بھی نہیں آیا، ان کے خلاف کارروائی تو دور کی بات ہے، کسی قسم کی سرزنش بھی نہیں ہوئی۔ یہ کیسا نظام ہے؟ اسلحہ ٹاور کے اندر جس شخص نے نو آبجیکشنز دیے تھے، جنہوں نے نقشے پاس کیے تھے، جنہوں نے بلڈر جو ہے کسی شخص کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک لفظ نہیں کہا، علاوہ اس کے کہ ایک جملہ لکھ دیا ہے کہ ان سے پیسے ریکور کر لیے جائیں۔ جب یہ کہا گیا، ڈٹرمن ہو گیا کہ یہ غیر قانونی تعمیر ہے، یہ کیوں نہیں ہو پایا کہ اس کی اپروول لاؤ، اس کی فائل لاؤ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اور دکھاؤ کہ کس مرحلے پہ کس نے اس کی اجازت دی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی اور جس طرح کی عمارت گرنے کی بات ہوتی ان کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے تھی۔ منظور قادر کاکا یہاں سے کینیڈا بھاگا، اس کے بعد اس کا دوسرا منظور قادر آ گیا، اس کے بعد تیسرا منظور قادر آ گیا، آج بھی منظور قادر بیٹھا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ شہر کے کس کس علاقے کے اندر پورشن کے نام پر سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں، کروڑوں اربوں روپوں کی رشوت جاری ہے، جو کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سندھ حکومت اور بلڈنگ کنٹرول میں بٹ رہی ہے، مگر ذکر تک نہیں ہے، نام تک نہیں ہے، سرزنش تک نہیں ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو پکڑا جانا چاہیے تھا وہ ان لوگوں کو تھا جو کہ اس ناجائز کاروبار میں ملوث تھے، چاہے وہ گورنمنٹ ہوتی، چاہے وہ انڈیویجولز ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ناجائز آرڈرز پاس کیے ہیں۔ کمپنسیشن دینے کے بعد پھر گراتے تو بات سمجھ میں بھی آتی، مگر مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنے پڑتی ہے جس طرح سے آرڈرز پاس ہوئے ہیں یہ غلط ہوئے ہیں، مناسب نہیں ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں اور دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹس کو انجر کیا ہے۔ آرٹیکل 10A ہے، وہ کہتا ہے بغیر سنے ہوئے آپ کسی کے خلاف وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔